هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، یعنی مہاجرین کے مدینہ داخل ہونے اور ہجرت کرنے سے پہلے وہ لوگ ایمان پر آ چکے تھے اور مدینے کے باشندے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینے کا تذکرہ فرمایا اور اہل مدینہ کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے ان لوگوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور ایمان بھی ان کے دل میں داخل اور پیوست ہو چکا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینہ کا تذکرہ فرمایا۔ تیسری آیت لے لیجئے، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی جبکہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم انہیں ٹھہرائیں گے، انہیں اتاریں گے، انہیں داخل کریں گے۔ کہاں؟ اچھے مقام پر، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس، شعبی، قتادہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا فرمان ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں اچھے انداز میں ان کو اتاریں گے، ان کو رکھیں گے، وہ سکونت اختیار کریں گے۔ کہاں؟ مدینے کے اندر۔ اور یقین جانیے کہ مدینہ حسن کا گھر ہے، مدینہ اللہ اکبر خوشی کا گھر ہے، برکت نازل ہونے کی جگہ ہے، ظاہری اور باطنی دونوں ناحیے سے حسن کا پیکر ہے، حسی اور معنوی دونوں ناحیے سے اللہ اکبر۔ وہاں جو امن و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ دنیا کے عام طور پر کسی مقام میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی زیارت کرنے جاتے ہیں وہاں سکون پاتے ہیں، خوشی حاصل ہوتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، راحت ملتی ہے۔ اس طرح سے غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینہ کی تعریف کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے جب بھی اللہ موقع دے تو ہم اور آپ وہاں جائیں اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں راحت حاصل کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کئی ایک آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مدینے کا تذکرہ فرمایا۔ کل میں نے بہت سی فضیلتیں پیش کی تھی، تو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ 4 چیزیں ہیں جو زمین پر جنت سے آئی ہے، ان میں سے ایک حجر اسود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوعاً روایت ہے کہ حجر اسود اترا ہے جنت سے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر، ترمذی کے اندر ہے، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 230۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کہ جو نہر ہے نیل اور فرات، یہ بھی جنتی نہر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہریں ہیں۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 2839۔ تیسری چیز مقام ابراہیم جو مکے کے اندر ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اور مقام یہ جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ یہ روایت حاکم کے اندر ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی نے حدیث نمبر 3559 میں صحیح قرار دیا۔ اور چوتھی چیز جس کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے اور مدینے کی عظمت پر یہ واضح دلیل ہے کہ
کہ جو مدینے کی عجوہ کھجور ہے، عجوہ کھجور یہ بھی بعض روایت کی روشنی میں جنتی پھل ہے۔ ابو ہریرہ، ابو سعید اور جابر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، عجوہ جنتی پھل ہے، عجوہ جنتی پھل ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں، میں ان روایتوں کو اور اس کے فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا لائٹ میں رہیں کہ مدینے کی جو پھل عجوہ ہے یا مدینے کا جو پھل عجوہ ہے، اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجور کھا لے، اور کس طرح نہار منہ کھائے گا جیسا کہ اور بھی روایت میں ہے، تو اس کو اس روز صبح سے شام تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں مدینے کی عام کھجور کا تذکرہ ہے، یعنی مدینے کی 7 عام کھجور کھانے سے بھی اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ایک طرف عجوہ کی فضیلت ہے اور دوسری طرف مدینے کی عام کھجور کی بھی عظمت ہے، اور بہت سارے علماء اکرام جن میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین وغیرہ فرماتے رحمہم اللہ کہ عام کھجور کو بھی انشاءاللہ یہ مقام حاصل ہے باذن اللہ تعالی کہ اگر کوئی 7 کھجور روزانہ کھا لے، نہار منہ کھا لے، تو اس روز زہر اور جادو کا نقصان نہیں ہوگا، اور بالخصوص عجوہ کھا لینے پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح سے صبح سے شام تک محفوظ رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی نے صحیح ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2266 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت لے لیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء او انہا تریاق اول البکرہ، یقیناً عالیہ سے مراد مدینے کا وہ حصہ جو نجد کی طرف جنوب مدینہ میں واقع ہے، 3 سے 8 میل تک ہے، تو وہاں کا عجوہ اس میں شفا ہے، یا وہ صبح سویرے تریاق یعنی جادو زہر سے شفا کے لیے دوا ہے۔ یہ روایت مسلم کے اندر۔ میرے بھائیوں، حدیثیں بہت ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عجوہ کھجور کے فضائل بیان کر دوں۔ بعد فضیلت تو گزر گئی کہ کسی قسم کا زہر ہو، جادو ہو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا اگر کوئی آدمی نہار منہ صبح صبح اس کو کھا لے۔ لیکن اس کے علاوہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ عجوہ کھجور میں اللہ اکبر درجنوں فائدے ہیں، درجنوں فائدے ہیں، اور کئی طرح کے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت افزا فائدہ ہے، صحت افزا فائدہ ہے۔ کیوں؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے جسم میں جو قوت مدافعت ہے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ دوسری بات، بہت سے کینسر محفوظ کر دیتا ہے۔ تیسری بات، عجوہ کھجور کھا لیں اور کھاتے رہیں تو قوت ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، آئرن کی کمی کے بنا پر جو انیمیا وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ پانچویں بات، ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی کھجور ہے۔ چھٹی بات کہ بچے کی ولادت پر بھی سہولت ہو جاتی ہے اگر خواتین دوران حمل اسے کھاتی رہیں۔ ساتویں بات، اگر خواتین کو دودھ آنے میں کمی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پھل کی برکت سے دودھ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آٹھویں بات، دماغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی کر دیتا ہے۔ نویں بات، دل کی بیماری اور کولیسٹرول وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ 10واں فائدہ، آنکھوں کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ 11واں فائدہ، کسی کا وزن کم ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے باوزن بنا دیتا ہے، اس کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ طاقت و قوت کا مرکز بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی یہ پیش کرنا نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں، کیا کیا وٹامنز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اور 13ویں بات یہ ہے
کہ اگر موسمی حساسیہ ہو، الرجی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر طرح سے فائدہ ہے، یہاں تک کہ جو عجوہ کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اندر بھی بڑے فائدے ہیں، اور اسی لیے آج مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس گٹھلی کو پیس کر کے صفوف بنا کر ڈبے میں بیچا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر وہ صفوف استعمال کرتے ہیں تو دل کی بیماری میں بہت مفید ہے، اور دل کے اندر جو شریان ہے اس کے اندر جو بندش آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے، اور جو ہارٹ کا حملہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ کس سے؟ اگر آپ اس کے گٹھلی کو پیس کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فائدہ اس سے پہنچاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معدے کے اندر جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کا استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ اس کا وزن زیادہ ہے، موٹاپا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وزن کو کم کرتا ہے اگر آپ اس کی گٹھلی کو صفوف بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، اگر آپ کے چمڑے پر کوئی بیماری ہو، چمڑا آپ کا اچھا نہیں رہتا ہے، اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ فائدے بہت ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنا دی تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ فائدے صرف صحت افزا فائدے نہیں ہیں، بلکہ کئی ناحیے سے۔ پہلا فائدہ تو ایمانی فائدہ ہے۔ 7 کھجور صبح صبح روزانہ لے لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تصدیق ہے۔ جی، جیسے کہ نماز کے اوقات کو ہمارے نبی نے پیش کیا، اسی طریقے سے یہ بھی فرما دیا کہ صبح کے وقت میں نہار منہ 7 کھجور لینا ہے، تو ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں حکمت اس کی معلوم نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو فضیلت اور عظمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں پہنچائے گا۔ تیسرا پہلو ہے اجتماعی پہلو، کہ جب اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اور وہاں کے لوگ کھجور کی زراعت میں مشہور تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ کس طرح بدلہ دیا؟ اللہ اکبر، یہ اجتماعی پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو اس شہر میں جاتا ہے اور وہاں عجوہ کھجور روزانہ لیتا ہے، تو یہ گویا کہ ان کے لیے تکریم کا فائدہ دیکھ لیجئے۔ فائدہ کہ اس میں اقتصادی پہلو بھی آپ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے روزانہ آپ کو 7 کھجور کھانا ہے، وہاں جا کر خریدیں گے تو ان کے لیے اقتصادی فائدہ بھی، عام کھجوریں ہیں اس میں بھی فائدہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر، اس کے نپنے، اس کی پیمائش، اس کے غلے، اس کے پھل، اس سبزی، یہ برکت کی دعا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ عجوہ کھجور کو، ایک روایت میں عام کھجور کو لیا اور کہا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ پھل میں برکت دے، وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے، وبارک لنا فی برکت دے، یہ پیمانہ ہے، وبارک لنا فی مد میں برکت دے، اے اللہ تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، تو میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، جس طرح انہوں نے حرم قرار دیا میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، قرار دے اور اس کے مانند قرار دے۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے کی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ برکت مکے سے ڈبل برکت مدینے میں عطا فرما، یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ دیکھیے 5ویں طرح کی جو اس کی عظمت ہے کہ جیسے مکے میں زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، اور یہ ایک طرح کھانا بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ اور بزار کے اندر ہے۔ امام حیثمی فرماتے ہیں بزار کے روات
صحیح کے روایت ہے بخاری کے، اسی طرح مدینہ کھجور میں ممتاز ہے، اور کھجور اللہ اکبر یہ زہر اور جادو سے شفا کا ذریعہ ہے۔ ایک اور فائدہ لے لیجئے، چھٹی قسم کا فائدہ کہ اس میں جو نظام غذا ہے تو اس کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جو لوگ بھی صبح صبح لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فضیلتیں بہت ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک نام ہے یثرب۔ کیا نام ہے؟ یثرب۔ لیکن یاد رکھیے یثرب نام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ یثرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے تصریف سے لیتے ہیں تو زجر و توبیخ اور ملامت کے معنی میں ہے، اور اگر سرب سے لیتے ہیں تو فساد کے معنی میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ویسے مدینے کے بہت سارے نام ہیں، یہ بھی اس کی عظمت پر واضح دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک نام مدینہ ہے، المدینہ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک نام الدار گزرا، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں ہے۔ اس کا ایک نام طابہ ہے، پاکیزگی کے معنی میں۔ پورا مدینہ پاکیزہ ہے، مدینہ کی ہر چیز پاکیزہ ہے، مٹی پاکیزہ ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اس کا ایک نام طیبہ بھی ہے، طیبہ حدیث جساسہ کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ڈنڈے سے مار کر کہا تھا، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے، صحیح الجامع میں ہے، صحیح ترمذی کے اندر ہے۔ اس کا ایک نام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ روایت سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ اس کا ایک نام دار السلام ہے، طبرانی کے اندر یہ نام موجود ہے۔ اس کا ایک نام ارض ہجرت ہے، یہ طبرانی کے اندر ہے۔ اور ایک نام بلد رسول اللہ ہے، یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور بھی نام پیش کیے ہیں، جیسے مطیبہ ہے، مسکینہ ہے، جابرہ ہے، مجبورہ ہے، محببہ ہے، محبوبہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مزید ناموں کے لیے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89 ملاحظہ کر لیجئے۔ کیا پتا چلا کہ مدینہ کی یہ بھی ایک عظمت ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، بلکہ درجنوں نام ہیں۔ مدینہ کی عظمت پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے داخل میں ہے، درمیان میں ہے، وہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف تقرب الہی اور نماز و عبادات کے ارادے سے سفر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے یا کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی سفر بالقصد، ازراہ ثواب، ازراہ عبادت نہ کیا جائے کسی مسجد یا مزار یا قبور کی جانب، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ کیا پتا چلا کہ عبادت کے ارادے سے سفر کرنا اگر جائز ہے تو وہ 3 مساجد ہی ہیں، ازراہ عبادت۔ ہاں، کوئی کسی کی زیارت کرنے جا رہا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ازراہ عبادت کسی قبر، کسی مزار، کسی جامع مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں۔ یہ 3 مساجد ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مسجد جو مسجد نبوی شریف ہے، اس کی فضیلت اور اس میں عبادت بجا لانے پر اجر و ثواب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے تاکہ لوگ اس میں سبقت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ کیا پتا چلا، اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں گے 1 ثواب ملے گا تو مسجد نبوی شریف میں 1000 کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہا گیا میری اس مسجد میں نماز، اس کا مطلب ہر طرح کی نماز کو یہ فضیلت شامل ہے۔ اگر آپ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، سبوں میں آپ کو 1000 کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی ھذا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد میں
سوائے مسجد حرام کے 1000 نمازوں سے بہتر و افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز میری اس مسجد نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز عام مساجد میں 1000 نمازوں کی ادائیگی سے بھی افضل ہے، اس طرح مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد میں 6 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ ایک تنبیہ کر دوں آپ کو، بعض ضعیف و کمزور روایت میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب عام مسجد کے مقابلے میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور عوام کو یہی روایت معلوم ہے۔ صحیح روایت میں 1000 کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیے جس میں 50,000 نماز کا تذکرہ ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف ابن ماجہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ امام حیثمی نے اپنی مشہور کتاب زوائد میں فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ابو الخطاب دمشقی ہے، اس کی حالت معلوم نہیں۔ سند میں ایک دوسرے راوی رزیق پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں مدینے کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اس میں اللہ اکبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن زید بن مازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت میں زیادتی ہے ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔ یہ حدیث 1121 ہے۔ تو میرے بھائیو مدینہ جائیں تو موقع ملے، اللہ توفیق دے تو روضۃ الجنہ یا ریاض الجنہ میں بھی سنت نوافل اور دعا کا اہتمام کریں۔ یہاں پر ایک اور عظمت بھی لے لیجئے، اللہ اکبر، کہ مدینہ کے اندر مسجد قباء بھی ہے۔ مسجد قباء جو اسلام کی یا کہہ لیجئے سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے، زائرین کے لیے افضل سنت ہے کہ مسجد قباء آئیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کی اقتداء میں 2 رکعت ادا کریں۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں ایک نماز کا ثواب عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے صحیح سنن ترمذی علامہ البانی کی اور حدیث نمبر 422۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد قباء آ کر ایک نماز ادا کی تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار اور کبھی پاپیادہ مسجد قباء تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ جس آدمی کا قیام مدینے میں طویل ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ہر سنیچر کو یعنی ہفتے کو وہاں جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ آخری فضیلت سنا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر وادی عقیق ہے جو مبارک وادی ہے۔ جبریل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک وادی ہے، وادی عقیق، اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے علاوہ بہت سی عظمتیں ہیں، میں عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ مدینہ منورہ جب بھی موقع ملے جائیں، اور جانے کے بعد وہاں مسجد نبوی شریف کی نیت سے جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور زیارت کریں۔ انشاءاللہ اس پر بات ہماری بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالی مسجد قباء کی بھی زیارت کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور باقی تفاصیل انشاءاللہ کل آئیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بار بار مدینے کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔